بسم الله الرحمن الرحيم واللہ خلقکم، مجھے اللہ نے پیدا کیا کہاں سے؟ من تراب، مٹی سے، پھر ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے گندا پانی، پھر ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ایک جونک، فخلقنا العلقة مضغہ، پھر ایک لوتھڑا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ شکل، یہ آپ کی ہماری شکلیں، فتبارک اللہ احسن الخالق، وہ ہے بنانے والا بڑا خوبصورت۔ ساری کائنات کے پیچھے ہوئی اللہ ہی ہے۔ آسمان کہاں سے آ گیا ہے؟ والسماء بنیناها بعید وإنا لموسعون، تیرے رب نے آسمان کو اٹھایا، بچھایا، پھیلایا۔ یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ والارض فرشناها فنعم الماہدون، زمین بھی تیرے اللہ نے بنائی ہے۔ اس میں سے پانی کس نے نکالا ہے؟ وہ بھی تیرے اللہ کا کام ہے۔ اخرج منها ماءها، یہ سبزہ کہاں سے آیا ہے؟ ومرعاها، وہ بھی تیرے اللہ کا ہے۔ یہ پہاڑ کہاں سے آ گیا؟ ڈربن کے والجبال ارساها، ان پہاڑوں کو بھی تیرے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، گاڑ کے رکھا۔ والجبال اوتادا، کبھی ایک اور سٹائل سے بولتا الم نجعل الارض مہادا، آواز میں تکبر ہے، طاقت ہے، ہیبت ہے، متکبر کا کلام ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کس نے زمین کو بچھایا ہمارے سوا؟ والجبال اوتادا، کون ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑا اللہ کے سوا؟ وخلقناکم ازواجا، کون ہے جس نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا اللہ کے سوا؟ وجعلنا نومکم سباتا، کون ہے جو تمہیں بیٹھے بیٹھے سلا دیتا ہے اللہ کے سوا؟ وجعلنا اللیل لباسا، کون ہے جو رات کو لباس بنا کے لاتا ہے اللہ کے سوا؟ وجعلنا النہار معاشا، کون ہے جو دن کو لاتا ہے کاروبار کے لیے اللہ کے سوا؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، کون ہے جس نے تحت آسمان بنائے اللہ کے سوا؟ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، کون ہے جس نے اس میں سورج کو چمکایا اللہ کے سوا؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، کون ہے جو بادلوں سے پانی کو نکالتا ہے اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ، کیا انداز ہے! پھر اس کو کسی اور انداز ہے، ایک اور انداز ہے، امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان کو بنایا؟ ایک ذہن اللہ دے رہا ہے تو سٹائل الگ الگ اختیار کرتا ہے، کبھی سوال کے انداز میں، کبھی تکبر میں، کبھی طاقت کے ساتھ، کبھی محبت کے ساتھ، کہ ایک چیز اللہ ہمارے اندر پینیٹریٹ کرنا چاہتا ہے کہ کوئی تمہارا بنانے والا ہے، اس کے آگے جھکو، صرف رینڈ کماتے کماتے نہ مر جاؤ، ورنہ کوئی قیمت نہیں لگے گی، ککھ دی قیمت نہیں لگنی، جی پیسے دے مگر ہی مر گیا تو کی لے گیا۔ تو اب ایک اور انداز میں، امن خلق السماوات والارض، سبحان اللہ، کس نے بنایا زمین آسمان؟ وانزل لکم من السماء ماء، کس نے آسمان کا پانی برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہج، کون ہے جو خوبصورت باغات نکالتا ہے؟ ما کان لکم من تنبتوا شجرها، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو۔ اے الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ زمین میں ہے کوئی اللہ کے سوا؟ آسمانوں میں ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہواؤں پر ہے کوئی اللہ کے سوا؟ پانیوں پر ہے کوئی اللہ کے سوا؟ پہاڑوں پر ہے کوئی اللہ کے سوا؟ میدانوں پر ہے کوئی اللہ کے سوا؟ دریاؤں پر ہے کوئی اللہ کے سوا؟ صحراؤں پر ہے کوئی اللہ کے سوا؟ جنگلات پر وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمان کا بادشاہ بھی اللہ ہے، زمین کا بادشاہ بھی اللہ ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کا بچھانے والا میرا اللہ ہے۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، پانی چارے کو نکالنے والا میرا اللہ ہے۔
والجبال ارساها، پہاڑوں کو گاڑنے والا میرا اللہ ہے، انا سببنا الماء صبا، آسمان سے پانی اتارنے والا میرا اللہ ہے، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑنے والا میرا اللہ ہے، فاسکناہ فی الارض، پھر پانی کو زمین میں ٹھہرانے والا میرا اللہ ہے، وانا علی ذہاب بہ لقادرون، میں چاہوں تو سارا پانی ختم کر دوں، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، مجھے بتاؤ اگر میں اس پانی کو ویسے ہی ختم کر دوں تو کون ہے لائے گا تمہارے لیے پانی پینے کے لیے، لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، مجھے بتاؤ سمندر کی طرح سارا ہی پانی کڑوا کر دوں کہاں سے پیو گے؟ کتنے پلانٹ لگاؤ گے اگر میں زمین کا پانی کڑوا کر دوں، زمین کا پانی ختم کر دوں تو تمہارے پلانٹ کیا کام کریں گے؟ زمین کا پانی کڑوا کر دوں تو کتنے پلانٹ لگاؤ گے؟ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ ہے تیرے لیے میٹھا پانی پینے کے لیے، یہ ہے تیرے لیے کڑوا پانی بارش کا سسٹم بنانے کے لیے۔ اگر سمندر کا پانی بھی میٹھا ہوتا بارش نہ ہوتی، بارش نہ ہوتی اور پانی گندا ہو جاتا اور پوری دنیا برباد تباہ و برباد ہو جاتی۔ ومن کل تأکلون لحما طریا، میٹھے پانی کی مچھلی بھی کھا اور کڑوے پانی کی بھی مچھلی بھی کھا، وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونها، اور وہاں سے موتی نکال، اس کا ہار بنا، اس کے زیور بنا اور اس کو گلے میں ڈال، اس کو زیب و زینت کے لیے استعمال کر، دواؤں کے لیے استعمال کر، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور اپنے سمندر میں تجارت کو چلا۔ سمندر نہ ہوتے تو دنیا میں بزنس نہیں ہو سکتا تھا، سمندر کی برکت سے دنیا کا بزنس چل رہا ہے، سمندر نہ ہوتے تو بزنس نہ ہو سکتا۔ اتنے بڑے بڑے جہاز، اتنے بڑے بڑے کنٹینر لے کر کتنے تم ٹرالے چلاتے، کتنے تم ٹرک چلاتے، یہ سب خبریں میرے اللہ کی ہیں۔ کون ہے؟ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار بخشا، وجعل خلالها انہارا، کس نے اس میں دریاؤں کو چلایا، وجعل فیہا رواسی، کس نے اس میں پہاڑوں کو گاڑا، وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو کون جدا کرتا ہے؟ کون جدا کرتا؟ بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اگر میرا اللہ وہ پردہ ہٹا لے جو میٹھے اور کڑوے پانی کے درمیان ہے تو ساری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں بچے گا۔ ان ساری آیات کے پیچھے ایک ذہن تازی ہے کہ زمین ہو یا آسمان ہو حکومت اللہ کی ہے، ہوا ہو یا سورج ہو حکومت اللہ کی ہے، چاند ہو یا تارے ہوں ان الحکم الا للہ، زمین ہو یا آسمان ہو ان القوت للہ جميعا، مشرق ہو یا مغرب ہو کل ان الامر کلہ للہ، شمال ہو یا جنوب ہو الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، سن لو کہ خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے، الکبریاء والعظمت للہ والخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، دن ہو رات ہو سب اللہ کا، زمین ہو آسمان ہو سب اللہ کا، ناری ہو نوری ہو سب اللہ کا، ہوائی ہو خلائی ہو سب اللہ کا، جنت و جہنم ہو سب اللہ کا، سمندر ہو دریا ہو سب اللہ کا، پہاڑ ہو میدان ہو سب اللہ کا، دیہات ہو شہر ہو سب اللہ کا، امریکہ ہو افریقہ ہو سب اللہ کا، ایشیا ہو آسٹریلیا ہو یورپ ہو سب اللہ کا، ماضی ہو حال ہو مستقبل ہو سب اللہ کا، انسان ہو جنات ہو سب اللہ کے، فرشتے ہوں جنات ہوں سب اللہ کے، عرش ہو فرش ہو لوح ہو قلم ہو کرسی ہو سب کچھ اللہ کا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون سبحان اللہ، کیا میرے رب کے لہجے میں جلال ہے، اور انسان کو ایسے اللہ تعالیٰ حقیر چونٹی بنا کے دکھا دیتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری شادی سے نسل بڑھتی ہے؟ نہیں، تیرا رب نسل بڑھاتا ہے۔
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے ہل چلانے سے کھیتی نکلتی ہے؟ نہیں، تمہارا اللہ کھیتیوں کو نکالتا ہے۔ أأنتم منزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ تم کیا سمجھتے ہو پانی کو تم بناتے ہو اتارتے ہو کہ تمہارا اللہ بناتا اتارتا ہے؟ تمہارا اللہ ہے جو دھوئیں میں پانی بھر دیتا ہے، دھوئیں میں پانی بھر۔ ابھی ہم آئے آپ کے پاس تو بادلوں سے گزر کر آئے تو اندر جاؤ تو کچھ بھی نہیں، اور برسنے لگے تو ایک بادل سارے ساؤتھ افریقہ کو ڈبو دے۔ یہ تیرے اللہ کی شان ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال۔ اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، رحمان بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، الملک بھی اللہ، القدوس بھی اللہ، السلام بھی اللہ، المومن بھی اللہ، المہیمن بھی اللہ، العزیز بھی اللہ، الجبار بھی اللہ، المتکبر بھی اللہ، الخالق بھی اللہ، الباری بھی اللہ، المصور بھی اللہ، الغفار بھی اللہ، القہار بھی اللہ، الوہاب بھی اللہ، الرزاق بھی اللہ، الفتاح بھی اللہ، القابض بھی اللہ، الباسط بھی اللہ، الرافع بھی اللہ، المعز بھی اللہ، المذل بھی اللہ، السمیع بھی اللہ، البصیر بھی اللہ، الحکم بھی اللہ، اللطیف بھی اللہ، الخبیر بھی اللہ، الحلیم بھی اللہ، الکریم بھی اللہ، الجلیل بھی اللہ، الرقیب بھی اللہ، المجیب بھی اللہ، الواسع بھی اللہ، الباعث بھی اللہ، الشہید بھی اللہ، الوکیل بھی اللہ، القوی بھی اللہ، المتین بھی اللہ، الحمید بھی اللہ، المحصی بھی اللہ، المبدی بھی اللہ، المعید بھی اللہ، المحی بھی اللہ، الممیت بھی اللہ، الاول بھی اللہ، الآخر بھی اللہ، الظاہر بھی اللہ، الباطن بھی اللہ، الوالی بھی اللہ، المتعال بھی اللہ، البر بھی اللہ، الثواب بھی اللہ، المنتقم بھی اللہ، العفو بھی اللہ، الرؤوف بھی اللہ، مالک الملک بھی اللہ، ذو الجلال والاکرام بھی اللہ، المقصد بھی اللہ، الغنی بھی اللہ، المغنی بھی اللہ، المانع بھی اللہ، الضار بھی اللہ، النافع بھی اللہ، النور بھی اللہ، الہادی بھی اللہ، البدیع بھی اللہ، الباقی بھی اللہ، الوارث بھی اللہ، الرشید بھی اللہ، الحنان بھی اللہ، المنان بھی اللہ۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے کائنات کا رب جس کا نام ہے اللہ۔ بھائیو، اللہ کو پہچانو۔ میں لا الہ الا اللہ بولا ہوں، یہ جتنا بولوں لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی مانو، اللہ کے آگے جھکو۔ سب کائنات اس کے بغیر کچھ نہیں، وہ سب کے بغیر سب کچھ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ ایک اکیلا اللہ، احد اللہ، صمد اللہ، لم یلد اللہ، لم یولد اللہ، ولم یکن له کفوا احد۔ سب جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ بھائیو، لا الہ الا اللہ کو مانو۔ زبان سے نہیں زبان سے کہنا بھی بہت طاقتور چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، لیکن اس کو دل میں اتارنے کے لیے حکم ہے کہ لا الہ الا اللہ دل میں اترے گا تو محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر نکلے گا۔ لا الہ الا اللہ اندر کے لیے ہے، محمد الرسول اللہ باہر کے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ باغ ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر آتا ہے، محمد الرسول اللہ جسم، دکان، تجارت، زراعت پہ آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ ہمارا آئی ڈی ہے، آئی ڈی یہاں کبھی ہوتا ہے، آئی ڈی یہ ہمارا آئی ڈی ہے، محمد الرسول اللہ ہمارا آئی ڈی ہے۔ ہمیں دیکھتے ہی پتا چلے گا یہ محمدی ہے، یہ محمدی ہے، ہمیں دیکھتے ہی پتا چلے گا۔ ہماری عورت کو دیکھتے ہی پتا چلے گا یہ محمدی عورت ہے، یہ محمدی مرد ہے۔ ہماری تجارت، ہماری شاپ، ہماری جاب سے پتا چلے گا کہ یہ کسی کے پیچھے چلنے والا ہے۔ تو اللہ کے خزانوں کی چابی، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ، اللہ کو خوش کرنے کا راستہ، لا الہ الا اللہ کا اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ کہ زندگی نبی کے طریقے پر لے آؤ، زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آؤ۔ فلا قرآن کی پہلی قسم، فلا وربک، قرآن کی آخری قسم، والعصر، قرآن کی پہلی قسم ہے سورہ نساء، فلا وربک، واہ،
یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. فلا وربک سے شروع ہوتی ہیں قسمیں، اس سے پہلے کوئی نہیں، اور آخری ہے والعصر. ان میں اللہ نے جتنی قسمیں اٹھائیں، کہیں ایک والعصر، کہیں دو والضحى واللیل، کہیں تین واللیل اذا غشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، کہیں چار والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، کہیں پانچ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یتر. اس طرح یہ سارے قرآن میں قسمیں ہیں. سب سے خوبصورت قسم قرآن کی جو ہے، سارا قرآن ہی بڑا خوبصورت، سارا قرآن ہی بڑا خوبصورت. ایک بہت بڑا غیر مسلم عربی دان تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن مقفع. یہ دوسری صدی کی بات بتا رہا ہوں. اسے غیر مسلموں نے کہا تو اتنا بڑا عربی دان ہے، تو قرآن کے مقابلے کا کلام لکھ، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دیں. اس نے کہا مجھے 6 مہینے کی مہلت چاہیے، 6 مہینے، اور مجھے ذخیرہ کتب چاہیے. انہیں سب کو جو اس کو ڈھیر لگا دیا. وہ 6 مہینے گھر سے باہر نہیں نکلا، لکھے پھاڑے لکھے پھاڑے لکھے پھاڑے. 6 مہینے بعد اس نے ایک کلام تیار کیا کہ یہ کلام مسلمانوں کے قرآن کی ٹکر کا میں نے بنا لیا. 6 مہینے بعد گھر سے باہر نکلتا ہے اور گلی میں سے گزرتا ہے. ایک گھر کی کھڑکی گلی میں کھلی ہوئی ہے، اندر کمرے میں ایک بچی قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کر رہی اور اونچی آواز سے کر رہی. یہ عبداللہ بن مقفع، یہ پارسی آتش پرست تھا. یہ گزرا یوں اور یہاں سے بچی کی تلاوت کی آواز اس کے کان میں آئی. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے، اور یہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت. سارا قرآن بہت خوبصورت ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، اور یہ آیت قرآن کی سب سے خوبصورت آیت ہے. اس میں 19 لفظ ہیں اور 21 بلاغت کی اقسام ہیں. 19 لفظوں میں 21 حسن کلام کی قسمیں ڈالنا، یہ خالق کے سوا کون کر سکتا ہے؟ تو عبداللہ نے کہا وَيْلَكَ يَا ابْنَ الْمُقَفَّعِ، ارے مارا گیا مقفع کا بیٹا، اور تیرے کلام کو تو یہ 2 بول کھا گئے، تو باقی قرآن کا مقابلہ کیا کرے گا؟ وہ انہی قدموں پہ گھر گیا، کلام اٹھا کے پھاڑ کے پھینک کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ہم تو قرآن جانتے ہی نہیں نا. ہائے ہائے. ابو عبید آیت پڑھ رہے تھے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. ترجمہ میں کچھ نہیں ہے کہ جو ہمیں ہلا دے. قرآن اس لیے ہے کہ کم از کم اہل علم تو اس کو اس کی لغت میں سمجھے. وہ بھی ترجمے پڑھ رہے ہیں اور عوام بھی ترجمے پڑھ رہے ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ ترجمہ کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو. لیکن اس کو جو الفاظ اللہ لایا ہے فَاصْدَعْ، ایک بدو جا رہا تھا اونٹ پہ اور ابو عبید پڑھ رہے تھے اونچی آواز، اس کے کان میں یہ آیت پڑی، اونٹ سے گرا اور سجدے میں چلا گیا. ابو عبید کہنے لگے کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہا یہ جو تو نے کلام پڑھا ہے اس کو سجدہ کر رہا ہوں. کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بڑے طاقتور کا کلام ہے. کہا یہ اللہ کا کلام ہے. تو قرآن کی سب سے خوبصورت قسم فلا وربک. کیا محبت ہے، کیا پیار ہے اپنے نبی کے ساتھ. اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. اللہ اکبر. میں بہت دفعہ میں اس آیت کو بیان کرتا ہوں، جب بھی اللہ کے نبی کی شان بیان کرتا ہوں یہ آیت ضرور اس میں آتی ہے، کبھی رہ جاتی ہے، اور ہر دفعہ اللہ کی قسم میں بے بس ہو جاتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کیسے کروں. ترجمہ تو میں کر دیتا ہوں مجھے آپ کے رب کی قسم. ایک بچے کو ماں کہتی میرا لال، تو آپ اس کا لفظ تو سمجھ رہے ہو، جو اس میں ماں کی محبت ہے اس کا کوئی ترجمہ ہے؟ دسو بھائی، کوئی ہے ترجمہ؟ جو اس میں ماں کی محبت ہے، میرا لال، میرا جگر، لفظ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کے اندر جو ماں
کا عشق اور پیار ہے، اس کی کوئی ٹرانسلیشن ہے؟ نہ اردو میں، نہ پنجابی میں، نہ گجراتی میں. گجراتی تو ٹائم چھوئی ہے اور تو کچھ بھی نہیں. آپ گجراتی؟ اچھا. اوہو، پھر تو معافی چاہتا ہوں. فلا وربک، اللہ کی قسم میں کیا بتاؤں رب نے کیا پیار بھرا ہے اس دو لفظوں میں. فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ ڈربن والوں کو بتا دیں، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. میرے محبوب آپ ان ڈربن والوں کو بتائیں اور 7 بر اعظم کے مسلمانوں کو بتا دیں اور ساری دنیا کو بتا دیں، جب تک غلام مصطفیٰ نہیں بنیں گے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. يا خير من دفنت في القاء أعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العطاء وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ماجر القلم. نسیما، فارسی بھی سن لو، نسیما جانب بتہا گزر کن سأحوال محمد را خبر کن. ببرئی جان مشتاقم درانجا فدائے روضہ خیر البشر کن. جہاں رہو جو کرو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے کرو، ورنہ اللہ کی قسم 2 کوڑی کی قیمت نہیں لگے گی. جانور خنزیر ہم سے اچھا ہوگا قیامت کے دن، سور ہم سے اچھا ہوگا قیامت کے دن، کتا اور سانپ ہم سے اچھا ہوگا قیامت کے دن. اگر میں محمدی بن کے نہیں مرا، میں محمدی بن کے نہیں جیا، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی. ارے میں تمہیں کیا بتاؤں کہ آپ صرف انسانوں کے نبی ہیں. ایک واقعہ یاد آ گیا. عرب ایک جانور تھا صحرا میں، جانور یہ چھپکلی تو آپ دیکھتے ہو نا گھروں میں ہوتی یہ چھپکلی کو آپ تقریباً کوئی آپ 20 ٹائم بڑا کر دو، اتنی بڑی چھپکلی، اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں اور عربی میں بب کہتے ہیں. عرب اس کا شکار کرتے تھے، کھاتے تھے. جنگلی جانور ہے، بڑا بدصورت، دیکھ کے نفرت آتی. ایک بدو اس گوہ کا شکار کر کے واپس جا رہا ہے، اونٹ پہ جا رہا ہے. اللہ کے نبی کی مجلس کو دیکھا تو ایک سے کہنے لگا یہ مجلس کیا ہے؟ جیسے کوئی آدمی یہاں سے گزرے تو کہے گا یہ بیان کیسا ہو رہا ہے. تو اس نے کہا یہ مجلس کیا ہے؟ تو اس سے کہا کہ یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں. تو وہ اس نے اپنے اونٹ کو موڑا اور آ کے نیچے اترا اور کہنے لگا انت الذی تقول ما تقول، تو ہے وہ جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. آپ نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں. تو اس نے گوہ جو رسی سے باندھی ہوئی تھی، مری ہوئی تھی، مار کے لایا، اس کو رسی کو کھولا اور اس کو یوں اٹھایا اور آپ کے سامنے یوں پھینکا اور کہنے لگا لا اومن او یومن ھذا الضب. یہ جانور اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں گا. مویا تھا بندہ نہیں بولیندا تے جانور کتھوں بولنا ہے. مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا تو جانور کیسے بولے گا؟ لہذا وہ چوڑا ہو کے کھڑا اب وہ ایسے پڑی ہوئی مردہ. ہاں واہ یا رسول اللہ، قربان جاؤں یا رسول اللہ. آپ نے اس کو ایک نظر ایسے دیکھا، وہ بدو بھی ویکھی جاندہ بھی ہوندا کی. تو آپ نے ایک نظر دے کر کہا یا رب، اے گو
تو اس نے آنکھیں کھولی، اس کی گردن نہیں ہوتی، بالکل اندر بڑی ہوندی، تو اس نے یوں سینہ اوپر اٹھایا، پورا سینہ اوپر اٹھایا، اور اس نے کہا گوہ بے زبان مری ہوئی، اس میں زندگی آئی، اور میرے نبی کی کرامت اور معجزہ ظاہر ہوا کہ گوہ نے عربی زبان میں کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ میں نے کہا لبیک، میں حاضر، وسعدیک، میرے بھاگ جاگے، میری خوش بختی کہ دو جہان کا سردار مجھے بلائے، یا رسول اللہ میں حاضر۔ اور آگے جو اس نے ہمارے نبی کو ٹائٹل دیا، میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہمارے نبی کے 1177 صفاتی نام لکھے ہوئے ہیں، 1100، علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ، 1177 صفاتی ناموں میں اس نام جیسا نام مجھے نہیں ملا۔ گوہ نے یہ ٹائٹل آپ کو دیا، گوہ نے۔ سنو، قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرُ يَوْمَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ یہ میرا رب کیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن کی خوفناکی کو میرا اللہ بیان کرتا ہے کہ اس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا، ایسا خوفناک دن ہے۔ اب گو کیا کہتی ہے؟ یا زین من واپا یوم القیامہ، کہ قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، پر آپ کی ذات کے برکت سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ ہو کیا ٹائٹل دیا، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اتنی گو قدر کیتی آئی، اتنی اپاں کر لیے تے کم بن جاوے۔ یا زین من وافا یوم القیامہ لبیک وسعدیک، میں حاضر، میرے بھاگ جاگے، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے۔ ارشاد، وہ بدو پہلے آئیں کھلوتا گھر ہی ہو گیا، جیسا کہ لبی اتا کم ہو رہا پہ، وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا من تعبد، کون ہے تیرا رب، کس کی بندگی کرتی ہو؟ ان کا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ واہ واہ واہ، کیا عربی بولی ہے کہ یا رسول اللہ میں اس کی بندگی کرتی ہوں، اس کا عرش آسمانوں میں، سلطنت زمینوں میں، راستے جنت، راستے سمندر میں، رحمت جس کی جنت میں، عذاب جس کا جہنم میں۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، میں کون ہوں؟ بدو کی آنکھیں پھیل رہی ہیں، وہ حیران پریشان کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سردیوں میں باریک کپڑا پہنتے، گرمیوں میں موٹا کپڑا پہنتے۔ ابو عائلہ کے بیٹے ہیں عبد الرحمن، انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ کیا بات ہے کہ امیر المومنین الٹا کام کرتے ہیں، گرمیوں میں موٹا لباس پہنتے ہیں، سردی آتی ہے تو باریک لباس پہنتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا پوچھتا ہوں، پوچھ کر بتاتا ہوں۔ تو ابو یعلا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں یہ آپ کیا کرتے ہیں، الٹا کام کرتے ہیں؟ تو فرمایا تم کیا خیبر میں میرے ساتھ تھے؟ جی ہاں۔ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھنڈا دیا تھا تو میرے لیے دعا کی تھی، اے اللہ اس کو گرمی سے بچا، سردی سے بھی بچا۔ وہ دن اور آج کا دن نہ مجھے گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دور کر دے۔ ان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ موٹا کوٹ پہنے اور ضرورت نہیں ہے کہ باریک کپڑا پہنے، اللہ تعالیٰ اندر سے گرمی اور سردی کے نکالنے کی صفت نکال سکتا ہے اپنے نبی کی دعا کی برکت سے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بھی کر سکتا ہے، سب کے لیے کر سکتا ہے، تمہیں نہیں، سب کے لیے نہیں۔ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، معجزات کی دنیا نہیں ہے، یہ کرامتوں کا جہان نہیں، اسباب کا جہان ہے۔ لہٰذا کسی خاص کے لیے تو یہ کام ہو سکتا ہے، عام کے لیے نہیں ہو سکتا۔ انہیں جرسی پہننی پڑتی ہے، جرابیں پہننی پڑیں گی، انہیں ہیٹر چلانے پڑیں گے،
اسباب کا ذہان ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ساری۔ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ وہ نبی ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خطاب کیا۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 25 نبیوں کا نام قرآن پاک میں ہے۔ 25 میں سے 9 نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا ایوہ النبی علیہ السلام۔ 9 نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ ہمارے نبی کے علاوہ 8 نبی اور ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ سارے نبیوں کا خلاصہ 25 ہے اور 9 کا خلاصہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام باپ بیٹے ہیں جن کو قرآن پاک خطاب کرتا ہے۔ ایک باپ سے خطاب، ایک بیٹے سے خطاب، ایک بیٹے سے خطاب، لمبا سلام چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولا پیچھے زکریا علیہ السلام کی دعا، یہ سار قرآن اللہ والے، تجھے بیٹی کی بشارت ہو، نام بھی میں رکھتا ہوں یحییٰ علیہ السلام، یہ نام بھی کسی نے نہیں رکھا، میں رکھتا ہوں۔ دونوں باپ بیٹے اتنے اونچے، ایک نبی پھر اللہ تعالیٰ کا خطاب، پھر قرآن پاک میں ان کے تذکرے بار بار۔ ان دونوں باپ بیٹوں کا کیا ہوا؟ یہود کے دربار میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس طرح ذبح کیا گیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، سر الگ کر دیا گیا، دھڑ الگ کر دیا گیا۔ تو کیا یحییٰ علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ شکست ہوئی، ناکام نہیں ہوئے، اور یہودی کامیاب ہو گئے؟ نہیں، فتح پائی ہے، کامیاب نہیں ہوئے۔ باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ زکریا علیہ السلام کے سر پر آرا رکھا اور یوں چیر دیا گیا جیسے لکڑی کو چیرا جاتا ہے، 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ کیا یہ ناکام ہوئے؟ ناکام نہیں، شکست ہوئی ہے۔ احد کی لڑائی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہوئی تو کیا ہوا؟ ناکام ہو گئے؟ نہیں، ناکام نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تنگی میں بھی آزمائیں گا، فراخی میں بھی آزمائیں گا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد میری آزمائش آئیں گی، سنبھل کر چلنا۔ کیا خیال ہے جنت میں سستے چلے جاؤں گے اور تمہیں تو آزماؤں گا نہیں، آزمائش آئے گی۔ تو بھائیو، یہاں پیسے کا آنا کوئی کامیابی نہیں اور چلے جانا کوئی ناکامی نہیں، فتح کے جھنڈے گاڑ دینا کوئی کامیابی نہیں اور جھنڈوں کا گر جانا کوئی ناکامی نہیں ہے۔ فتح و شکست کبھی اچھوں کے لیے ہے اور کبھی بروں کے لیے۔